پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جس کے پاس جتنا مینڈیٹ ہو اتنے ہی اختیارات ہوں۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ 2018 کے مقابلے میں ہماری دگنی سیٹیں ہیں۔ اندرون سندھ بڑے پیمانے پر پیپلز پارٹی یک طرفہ نتائج لائی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور کنوینر MQM پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ ہم نے تمام تر زیادتیوں کے باوجود شہر کا امن برقرار رکھا۔ حالات ایسے رہے تو ہماری ذمہ داری نہیں رہ جائے گی۔ جمہوریت کا تقاضا ہے جس کے پاس جتنا مینڈیٹ ہو اتنے ہی اختیارات ہوں۔ خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ 2018 کے مقابلے میں ہماری دگنی سیٹیں ہیں۔ اندرون سندھ بڑے پیمانے پر پیپلز پارٹی یک طرفہ نتائج لائی۔ نہ جانے کون سی خدمت کا انہیں یہ نتیجہ ملا۔ MQM رہنما ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے حیدرآباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کراچی، حیدرآباد سمیت سندھ میں امن و امان کے مسئلے پر وفاق جائزہ لے اور ریاست حل نکالے، کیونکہ بڑی مشکل سے شہروں کے امن کو برقرار رکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ MQM کی جگہ کوئی لے سکتا ہے تو کر کے دکھائے، کوئی MQM کو 10 سال تک ریپلیس نہیں کر سکتا۔ خالد مقبول نے کہا بلدیاتی الیکشن کے بائیکاٹ کو ایسے درست کہیں گے کہ شہری علاقوں میں UCs کم تھیں۔ اگر ہم اس حصے میں جاتے تھے اسے پری پول دھاندلی کو تسلیم کرنے جیسی بات ہوتی۔ خالد مقبول نے دبئی میں MQM رہنماؤں کی ملاقات کے سوال پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ 23 مارچ تھا، لگتا ہے افطار پارٹی تھی، آپس میں ملے ہوں گے۔ خالد مقبول نے مزید کہا کہ پاکستان کو انصاف کے ذریعے ہی جوڑ کر رکھنا ممکن ہے۔ مینڈیٹ واپس ہوا ہے، اختیار بھی واپس ہو جائے گا۔ IMF کی شرط، افسران کے اثاثوں اور رشتہ داروں کی چھان بین شروع۔ ایمانداری اور پروفیشنل کارکردگی کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ ملازمین کی تفصیلات لینے کے لیے سول انٹیلیجنس ایجنسی کو ٹاسک دے دیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ IMF کی شرط پر عمل درآمد کرتے ہوئے انٹیلیجنس ایجنسی نے گریڈ 20 سے 22 تک کے افسران کے اثاثوں اور رشتہ داروں کی چھان بین شروع کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق FBR نے ملازمین کی تفصیلات لینے کے لیے سول انٹیلیجنس ایجنسی کو ٹاسک دے دیا ہے اور انٹیلیجنس ایجنسی نے ملازمین کے دفاتر اور رشتہ داروں سے معلومات لینا شروع کر دی۔ تفصیلات کے مطابق IMF کی شرط پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا۔ گریڈ 20 سے 22 تک افسران کے اثاثوں اور رشتہ داروں کی چھان بین شروع کر دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ انٹیلیجنس ایجنسی گریڈ 19، 20 اور 21 کے ملازمین کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہی ہے۔ آفیسرز کی مالی طور پر ایمانداری اور پروفیشنل کارکردگی کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق معلومات ملنے کے بعد ملازمین کو A، B اور C 3 کیٹیگریز میں رکھا جائے گا، جبکہ کیٹیگری A اور B کے آفیسرز کو رپورٹ کی مناسبت سے پوسٹنگ دی جائے گی۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ کیٹیگری C میں آنے والے ملازمین کو اہم ذمہ داری نہیں سونپی جائے گی اور کیٹیگری C میں آنے والے آفیسرز کو ملازمت سے فارغ بھی کیا جا سکتا ہے۔ مستقبل میں ترقی بھی انہی رپورٹس کی مدد سے کی جائے گی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری رہنے کا امکان ہے، جبکہ شمالی مشرقی بلوچستان میں طوفانی بارشوں کے باعث ضلع دکی میں مکان کی چھت گرنے سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں آج سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی جاری رہنے کا امکان ہے، جبکہ شمالی مشرقی بلوچستان میں طوفانی بارشوں کے باعث ضلع دکی میں مکان کی چھت گرنے سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ دکی میں ہی کوئلے کی کان میں 5 کارکن پھنس گئے ہیں، جن کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ بارش کے باعث سیلابی ریلہ دکی کے علاقے ناصر آباد میں افطار سے قبل کوئلے کی کان میں داخل ہوا، جس کے باعث 5 کارکن پھنس گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سیلابی پانی 60 فٹ تک کان کے اندر جا چکا ہے اور پھنسے ہوئے کارکنوں سے رابطہ بھی منقطع ہے۔ لیوی ذرائع کے مطابق ضلع دکی میں مسلسل 10 گھنٹے تک موسلادھار بارش کے باعث سیلابی صورتحال ہے۔ کوڑک ٹاپ میں کئی مقامات پر شاہراہ سیلابی ریلے سے متاثر ہے۔ دھانا سر میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث قومی شاہراہ بند ہے۔ ہرنائی میں کئی مقامات پر پنجاب کو ملانے والی شاہراہ سیلابی لہروں میں بہہ گئی۔ پنجاب شدید گرمی کی لپیٹ میں آ گیا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج اور کل گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب وقتی طور پر گرمی کی لپیٹ میں ہے، جس کے بعد آج اور کل بیشتر اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ دریں اثنا قدرتی آفات سے نمٹنے والے صوبائی ادارے PDMA نے اپنے الرٹ میں بتایا کہ بارش کے ساتھ بعض مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ موسم کے حوالے سے کی گئی پیش گوئی کے مطابق آج اور کل مری، کلیات، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤالدین، گجرات، گوجرانوالہ، حافظ آباد، سیالکوٹ، نارووال، لاہور، قصور، اوکاڑہ، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ، جھنگ، خوشاب، سرگودھا، میاں والی، ڈیرہ غازی خان، بھکر،
لیا، ساہیوال اور بہاولپور میں آندھی جھکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کو کم از کم 3 سال کا نیا IMF پروگرام درکار ہے۔ پاکستانی وفد IMF اور ورلڈ بینک سے مذاکرات کے لیے 14 اور 15 اپریل کو واشنگٹن جائے گا، جس میں نئے پروگرام کے خد و خال پر بات کریں گے، جبکہ تفصیلی مذاکرات پاکستان آ کر ہوں گے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان کو کم از کم 3 سال کا نیا IMF پروگرام درکار ہے۔ پاکستانی وفد IMF اور ورلڈ بینک سے مذاکرات کے لیے 14 اور 15 اپریل کو واشنگٹن جائے گا، جس میں نئے پروگرام کے خد و خال پر بات کریں گے، جبکہ تفصیلی مذاکرات پاکستان آ کر ہوں گے۔ کراچی میں اسٹاک ایکسچینج میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ IMF سے اسٹاف لیول معاہدہ نگراں حکومت کے منظم اقدامات کی بدولت ممکن ہوا۔ نگراں دور حکومت میں میکرو اکنامک استحکام آیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ نجکاری پلان کے تحت خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کی جائے گی۔ PIA کی نجکاری اور ایئرپورٹ کو آؤٹ سورس کرنا ایڈوانس اسٹیج میں ہے۔ پوری کوشش ہے کہ PIA کی نجکاری جون تک مکمل کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ IMF کی شرائط ملک کے لیے بہتر ہیں اور یہ آخری پروگرام اسی وقت ہوگا جب ہم اسٹرکچرل پالیسیز اپنائیں۔ اب ہم نے اپنی توجہ کس پر مرکوز کرنی ہے، یہ ہم جانتے ہیں کہ کیا اور کیوں کرنا ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ سرکولر ڈیٹ کو کم کرنا ہے اور برآمدات میں اضافہ کرنا ہے۔ اس وقت ہمیں کام کرنا ہے۔ اگر عمل درآمد میں کوئی رکاوٹ ہوگی تو پھر دیکھیں گے۔ زراعت میں 5% کی گروتھ کم نہیں، لیکن زراعت میں ابھی مزید گروتھ ہوگی اور زرعی شعبے کی گروتھ کا IMF سے تعلق نہیں۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے اور یہ ساری کامیابیاں شہباز شریف کے گزشتہ دور کا SBA معاہدہ ہے۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔